متاثرہ استحصال زدہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو اظہار یکجہتی کیا اور وہاں پہنچے تو وزیر اعظم پاکستان ان کی خصوصی ہدایت تھی کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں۔ دو چیزیں اس میں آ چکے، یہ بہت اہم پریس کانفرنس ہے اور آپ لوگ ہمیشہ جو عمران خان صاحب سے اس نظام کو بدلنے کے حوالے سے توقعات لگا کے بیٹھے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے اس گلے سڑے نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو کہ وہ رول ماڈل بنے اور اس معاشرے کے اندر ایسی مثبت تبدیلیاں لائیں جس سے عام بندے کی زندگی میں بہتری آئے اور اس کے بنیادی حقوق جو ہے ان کا تحفظ ہو، وہ سب کرنے کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو دستیاب قوانین ہیں، وہ جو آپ کی لیگل پریکٹسز ہیں، جو سوشل نارمز ہیں، کچھ کلچرل چیلنجز ہیں، ان سب کو آپ نے ون بائی ون آپ کی مدد سے، سوسائٹی کی مدد سے، میڈیا کی سپورٹ سے اور پھر آف کورس وہ لیگل جو چیلنجز آپ کے سامنے بھی رہے، وہ حکومت جو ہے ان قوانین کو بدل رہی ہے اور اس میں ایک ایسا اگریسو روڈ میپ جو وزیر اعظم پاکستان کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے اور جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جذبات احساسات کا آئینہ دار ہے، وہ تمام چینجز، امینڈمنٹس اور نئے قوانین جو ہے وہ آپ کی یہ ٹیم جو ہے وہ صوبوں میں اور وفاق میں جو متعارف کرا رہی ہے وہ تفصیل سے لا منسٹر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک گزارش چونکہ اپوزیشن جو ہے ہمارا پاکستان کی جمہوریت کا، ہماری اوورال جو پارلیمنٹ ہے اور معاشرہ جو ہے وہ اپوزیشن کے رول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ہماری تکمیل نہیں ہوتی ایز اے پاکستانی۔ لیکن اپوزیشن کا جو کردار ہے کشمیر ایشو پہ، وہ اپنے اس رول کو ہندوستانی میڈیا کے آئینے میں دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ ہندوستان کا میڈیا ان کے اس کردار کے حوالے سے کیا ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اپوزیشن کا کوئی ذاتی ایجنڈا، سیاسی ایجنڈا اور کاروباری اور مفاداتی ایجنڈا جو ہے وہ کشمیر کاز کو کہاں نقصان پہنچا رہا ہے اور کہاں ان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں وہ ان حالات میں کشمیریوں اور پاکستان کے قومی بیانیوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام سے، اس پریس کانفرنس سے ہم نے یہ بھی اپیل کرنی ہے کہ کشمیر کاز پہ ہم نے یکجا ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے۔ ہماری سیاسی ڈویژن، ہمارے اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ اور اوورال یہاں پہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے ہر جماعت کا وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت پاکستان کو ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے۔ کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کسی جماعت کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب اور وزیر اعظم پاکستان ایک سیسا پلائی دیوار بن کے، ایک پرعزم ہو کے، چٹان جیسے عزائم لے کے دنیا کے سامنے اس ہندوستانی مائنڈ سیٹ کو جس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں، اس میں جہاں دنیا میں تو ان کو پذیرائی مل رہی ہے، وہاں اپوزیشن کی طرف سے بھی وزیر اعظم پاکستان اور موجودہ حکومت کی جو کاوشیں ہیں اس میں حصے دار بننا ہے تاکہ دنیا کے سامنے ہم ایک یکساں موقف، ایک یکجا قوم اور ایک ہمارا جو مشترکہ قومی بیانی ہے وہ سامنے لانے کا ہم باعث بن سکیں اور کردار ادا کر سکیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنے اس آئینی کردار کو، اپنے اس قانونی رول کو اور اسپیشلی جو سماج کے اندر بیٹھی تنظیمیں ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو اس سے لا تعلق ہونا ہے، کشمیر کاز کے ساتھ
یا پاکستان کے قومی بیانیے کے ساتھ جو اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرے گا. اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ تمام کی ڈیٹیلز میں شیئر کروں. وہ پھر جو اس کی سبسیکوئنٹ نشستیں ہوں گی آپ سب دوستوں کے ساتھ, اس وقت ان کی ڈیٹیلز شیئر کریں گے. لیکن دیکھیں کیونکہ یہ قوانین ایسے ہیں کہ اس کے اندر انوویٹو اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہوئی ہے, اسٹیک ہولڈر سے بھی مشورہ کیا گیا ہے, نئے کانسیپٹس ہیں, تو اس کو مروج کرنے کے لیے پبلک اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. نہ صرف پبلک اویئرنیس کی بلکہ کورٹس کو, ججوں کو, وکیلوں کو, ان کی بھی اویئرنیس کی ضرورت ہوگی, اور اس میں آپ کا, ہمارے صحافی حضرات کا بڑا کردار ہوگا اور ہے انشاءاللہ. اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بات کی جاتی تھی کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے پراپرٹیز یہاں یوزرپ ہو جاتی ہیں, قبضے ہو جاتے ہیں, ان کی داد رسی نہیں ہوتی. تو ایک بھرپور طریقے کا ایک میکنزم, ایک نیا لا لایا جا رہا ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیز کی اموویبل پراپرٹیز کو فوکس کرے گا, اموویبل پراپرٹیز کو. اب جیسے بہت سے ایشوز ہیں اوورسیز پاکستانیز کے, جن کے پرسنل لاس کے بھی ایشوز ہیں, طلاق کے, ڈیورس کے, شادی کے, وہ بعد میں رکھیں گے. لیکن جو مین ڈیمانڈ تھی اوورسیز پاکستانیز کی, دیٹ واز with regard to یعنی immovable properties. اس کے بعد یہ بار بار ہمیں یہ بات کی جا رہی تھی کہ کسی پہ کرپشن کا کیس ہے اور وہ اس کے بیٹر کلاس ہے, جیلوں میں مزے کر رہا ہے, تو لہٰذا ایک امینڈمنٹ اس طرح کی آ رہی ہے کہ نیب کے اندر اگر کسی کو کوئی ایسا چارج فریم کیا جائے یا ایسا کوئی الزام ہو جس کی مالیت 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہو, تو پھر اس کو صرف اور صرف سی کلاس ملے گی, اس کو کوئی بیٹر کلاس نہیں ملے گی, اور یہ اکراس دا بورڈ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ بے نامی ٹرانزیکشنز کا لا جو کہ 1917 کا لا ہے, پھر اس میں رولز نہیں بنائے گئے. ہم نے ان رولز کو بنایا, ان کو ایڈ کیا. اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں کہ ہر اس لیجسلیشن میں بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کی گائیڈ لائنز ہمیں ملتی رہی. ہماری فردوس صاحبہ کی بہت ہی زبردست انپوٹس رہے, راجہ صاحب کے, سلطان کے بھی بھائی ہیں ہمارے چھوٹے, تو ان کی بھی مشاورت رہی. اور آپ دیکھیے گا کہ ہم سب کس طرح ایک پیج پہ ہیں کہ یہ تمام لاز جو ہیں یہ ہمارے جو پروونسز ہیں وہ اس کو ریپلیکیٹ کریں گے, تاکہ یہ جہاں جہاں فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے تو وہ لاز صرف آئی سی ٹی کے لیے ہم بنا سکتے ہیں, تو وہ پنجاب میں کے پی کے میں جن میں ہماری گورنمنٹس ہیں ان کو تو اسی طرح فالو کریں گے. پھر ہمارے بلوچستان میں اتحادی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس کو ریپلیکیٹ کریں گے. جام کمال صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے جو سندھ میں ہماری پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں, ان کی گورنمنٹ ہے, دے آر آلسو ویلکم. اگر وہ اچھا سمجھتے ہیں تو پلیز, اگر داد رسی ہوتی ہے لوگوں کی, ضرور اس کو فالو کریں. ہم سے کوئی انپٹ چاہیے, حاضر ہیں جس طرح سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بتا رہا تھا بے نامی ٹرانزیکشن, تو اس کے اندر ہم نے وسل بلور کا جو الگ سے قانون لا رہے ہیں, اس بے نامی ٹرانزیکشن میں وسل بلور کو ہم نے ڈف ٹیل کر دیا ہے. یعنی وسل بلور کا کانسیپٹ اس بے نامی ٹرانزیکشن کا جو قانون 1917 کا ہے اس کے اندر ہم ڈف ٹیل کر کے, اس کو امینڈ کر کے وسل بلور کے کانسیپٹ کو بے نامی ٹرانزیکشن کے لا میں لا رہے ہیں. سول پروسیجر کوڈ, اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ 30 40 سال دیوانی مقدمات میں لگتے ہیں, اور اب انشاءاللہ 6 مہینے سے سال 1.5 سال میں پہلا جو فرسٹ سٹیج ہے ٹرائل کا مقدمہ وہ ریزالو ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس میں اگر ایک اپیل ڈال دیں تو اس میں 6 مہینے, سپریم کورٹ میں ڈال دیں 1 سال, تو یہ 1.5 سے 2 سال میں پورا دیوانی مقدمات جو ہیں, کانٹریکٹ انفورسمنٹس, کمرشل لا کے ڈسپیوٹس, کہاں تو 30-40 سال, اور زیادہ تر جتنا بھی ہمارا فارن انویسٹر ہے, جتنے گورے ہیں, وہی کہتے ہیں جی آپ کے یہاں تو بہت ٹائم لگتا ہے. تو
تو یہ اگر چیز ہوتی ہے تو آپ سمجھیے کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان، یہ ہے وہ عمران خان کا ویژن. پھر ساتھ ساتھ 50% پاپولیشن آپ کی خواتین ہے. ابھی ریسنٹلی میڈیا میں دکھایا کہ کوئی بچی تھی، اس کے بھائیوں نے 20 سال اس کو قید میں رکھا. ابھی آیا ہے ٹی وی میں دیکھا، پراپرٹی تاکہ نہ لے سکے بچی. اور کتنی آپ سمجھیے کہ ڈیفیکلٹ سائٹ تھی اس کو دیکھنا، جس طرح اس بچی کے ساتھ ظلم و ستم ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھیے کنٹریبیوشن ہونے جا رہا ہے کہ ویمن ombudsman جہاں جہاں بھی ہے. آئی سی ٹی میں ہم ہیں تو آئی سی ٹی ہوگی، ہمارے جو پنجاب اور کے پی کے میں بھائی ہیں یہ اس کو وہاں ریپلیکیٹ کریں گے تاکہ وہاں کے جو ویمن ombudsman ہیں وہ اس کو امپاور ہو اور اس لا کو انفورس کریں. اس ویمن ombudsman کے پاس انفورسمنٹ کی پاورز ہوں گی، پولیس پاورز ہوں گی. کوئی اس کو کمپلینٹ کر دے، کوئی این جی او کر دے، کوئی اخبار میں وہ کوئی چیز دیکھ لے، سو موٹو کی پاورز ہوں گی اور وہ پولیس کے ساتھ جا کے وہاں ریڈ بھی کر سکتا ہے اور کر سکتی ہے ویمن ombudsman. اور وہ پوری کی پوری داد رسی، یعنی 50% آپ کی پاپولیشن خواتین، جس میں امیر بھی خواتین ہیں، مڈل کلاس بھی ہیں، غریب بھی ہیں، یہ سب کے لیے ہے. اور کیونکہ آپ دیکھیں ہم سب ہیں، ساری ہمارا ہی معاشرہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی جب باپ کے مرنے کے بعد، باپ جب تک ہوتا ہے تب تو چیز ٹھیک رہتی ہے. باپ کے مرنے کے بعد بھائی ہے، سوتیلا یا سگا، کوئی ماموں چچا ہے، سوتیلا یا سگا، یہی فیملی کے اندر سے آپ سمجھے کہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہے جس کو میرے بھائیوں بہنوں آپ نے اس کو ایسا پروپیگیٹ کرنا ہے کہ پاکستان کی ایک ایک خاتون، چاہے وہ پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، کے پی کے میں ہو، اس کو آگہی ہو، آئی سی ٹی میں ہو، اس کو آگہی ہو کہ ہاں یہ ہے. اور وہ پھر وہ یا اس کی کوئی سہیلی، کوئی این جی او، کوئی رشتہ دار کوئی کمپلینٹ اگر کر دے کہ جی اس کی پراپرٹی نہیں دی جا رہی، تو جہاں سمپل کیسز ہوں گے تو امیڈیٹلی اس کا پوزیشن، اونرشپ، ٹرانسفر، وہ سارا کا سارا یہ ویمن ombudsman کرائے گی. اور جہاں کمپلیکیشن ہے تو ویمن ombudsman جو ہے وہ ایکچولی وہ ریفرنس فائل کرے گی سول کورٹ میں، تاکہ اس عورت کو عدالتوں کے لیے وکیلوں یہاں چکر نہ کاٹنے پڑے. اور اس سے پھر ہمارے وکلا کی بھی تعداد کافی امپلائے ہوگی ویمن ombudsman کا جو آپ سمجھے ادارہ ہے. اور وہ ریفرنس بنا کے پھر سول کورٹ میں فائل ہوگا اور وہ ریفرنس پھر رجسٹر ہوگا ایز اے سول سوٹ. تو آپ سمجھیے کہ ایک بہت ہی بڑا ایک پاتھ بریکنگ قسم کا کانسیپٹ ہے. آپ سب کی مدد کے بغیر یہ انفورس نہیں ہوگا. جب تک دیکھیں میڈیا ہمارا 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کہتا ہے اٹس دا 4th پلر آف دا اسٹیٹ. تو 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ کی رسپانسبلٹی بھی. دیکھیں ریکگنیشن ہے آپ کی، ود ڈیو ریسپیکٹ ریکگنیشن ہے، آپ کی تعظیم ہے، لیکن آپ کی پھر رسپانسبلٹی جگہ جگہ آپ کو ہمارے ساتھ چل کے مل کے ان قوانین کو انفورس کروانا ہے، آگہی دکھانی ہے، ورنہ یہ اٹھے گا نہیں، چلے گا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹ. اور اس کے اندر آپ سمجھیے 8-10 سال لگتے ہیں سمپل کیسز لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اور سکسیشن سرٹیفکیٹس کے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اب ہم نے اس کو نادرا سے لنک کر دیا ہے. بایو میٹرکس ہوں گی، ٹیکنالوجی ہوگی، اور نہ صرف یہ ہوگا بلکہ یہ دنیا جہاں میں جہاں بھی، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، یہاں یورپ میں ڈائسپورا پاکستانیوں کا ہے، کینیڈا میں، تو جہاں بھی پاکستان مشنز ہیں، پاکستان کی ایمبیسیز ہیں، پاکستان کے ہائی کمیشنز ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہاں ایک آدمی آئے، عورت آئے، لائن میں کورٹوں میں جائے، وہاں سے وہ لنک ہوگا سارا کا سارا سسٹم. اور پھر یہ کہاں 8-10 سال، اور یہ 15 دن میں ہوگا. اور یہ اس چیز کا وعدہ ہے جو عمران خان صاحب اور ان کے اتحادی جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، یہ وہ کمٹمنٹ ہے.